مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کون ذمہ ہے پاکستان کو توڑنے کا. مائی آنسر جی, ٹاپ آف دا لسٹ سے ضیاء خان جی. ہی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ جی, ہی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ جی. رسپانسبلٹی اس کے اوپر آتی ہے. نمبر 2 ذوالفقار علی بھٹو, ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا رول آف لیڈر آف اپوزیشن جی. اینڈ نمبر 3 شیخ مجیب الرحمان جی. تو ان تینوں نے مل کر کے جی پاکستان کو توڑ دیا جی. میں KPK کا رہنے والا ہوں, یوسف زئی پختون, اور مردان ہوتی مردان میں میری پیدائش 1923 جی. اور ہم اسمال لینڈ اونر فیملی تھی ہماری, اسمال لینڈ اونر, وی آر ناٹ بگ لینڈ لارڈ جی. اور میرا والد جو تھا وہ پہلا شخص تھا ہماری فیملی میں کہ وہ اسکول گیا جی. راج کے وقت میں, انگریزوں کے وقت میں, وہ انہوں نے ان کو لگا دیا اسسٹنٹ ریونیو آفیسر جی. ہماری بیک گراؤنڈ سول سرونٹس کا ہے جی. اور وہ پھر جہاں وہ ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ہم ان کے ساتھ جاتے تھے جی. کوہاٹ, مانسہرہ, پارا چنار, کرم, ڈی آئی خان وغیرہ ایسے ادھر ادھر اسکولوں میں میری جا کر کے ایڈمیشن ہوتی تھی. اور یہ تھا جی. میں اسلامیہ کالج 1938 میں اسلامیہ کالج پشاور میں داخل ہوا جی. فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ جی پشاور. 2 سال میں وہاں رہا. اس کے بعد پھر 1940 میں گیا فارمن کرسچین کالج لاہور, تو میں نے گریجویٹ وہاں سے کیا جی. اور پھر جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 42 سے 44 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ چلا گیا جی. اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد وہ انگریز تو چلے گئے, تو بڑی ڈپٹی کمشنر کی جگہ میں خالی ہو گئیں اور پولیٹیکل ایجنٹ کے خالی ہو گئے, تو انہوں نے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن کیا جی پاکستان کا جی. تو پاکستان سروس کمیشن والوں نے, اس میں نے امتحان دیا جی. تو میں اس میں آ گیا جی, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس یا سول سروس آف پاکستان جس کو کہتے ہیں جی, اس میں آ گیا میں جی. اور تو اس کے بعد میں فرنٹیئر میں رہا. کوہاٹ میں میں ڈپٹی کمشنر تھا, اور سیکریٹریٹ میں تھا میں انڈر سیکرٹری. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیج دیا بلوچستان میں کمشنر تھا جی. نائنٹین 1940 کو میں لاہور میں تھا جی. تو پتہ لگا کہ جناح صاحب آ رہے ہیں بامبے سے, وہ لاہور آ رہے ہیں, اور جو فیمس کنونشن تھا, میٹنگ تھی, جہاں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہو گیا تھا جی. پہلی دفعہ میں نے ان کو دیکھا جی, جناح صاحب کو, 1940 23 مارچ 1940 جی. مجھے لاہور میں نے حالانکہ پاکستان ریزولوشن پاس ہو گیا تھا, لیکن مجھ پر کوئی اس کا بہت امپیکٹ نہیں ہوا جی. ہم تھے پروگریسو جی, نہ ہم کانگریس کا نوٹس لیتے تھے اور نہ مسلم لیگ کا. ہم تو وہ تھے جی اسٹوڈنٹس جو مارک لینن وغیرہ کی باتیں کرتے تھے جی. اچھا, مگر علی گڑھ میں جا کر کے وہاں پر یہ پاکستان کی باتیں میں نے سنی, اور قائد آ رہے تھے, اور وہ ان کی باتیں میں نے سنی کہ پاکستان آ رہا ہے. تو میں 1944 میں علی گڑھ میں پاکستانی بن گیا جی. 1944 جی. اس کا کریڈٹ جتنا بھی ہے جی یہ قائد کو جاتا ہے جی. میرا اپنا خیال ہے
اگر قائد نہ ہوتا پاکستان کبھی نہ بنتا جی، کبھی نہ بنتا جی۔ میں نے دیکھا جی جو پشاور میں یونین جیک کو نیچے آتے ہوئے اور پاکستان کے فلیگ کو اوپر جاتے ہوئے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کیا جوش و خروش تھا جی، کیا جوش و خروش تھا، کیا جذبہ تھا لوگوں میں جی۔ یقین نہیں آتا تھا، یقین نہیں آتا تھا کہ انگریز جا رہے ہیں جی، ہمیں یقین نہیں آتا تھا۔ جس چیز کا ہم کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی سچویشن بن رہی ہے کہ خاندان مغلیہ کے زوال کے بعد پہلی دفعہ ایک اسلامی سلطنت بننے والی ہے جی، یقین نہیں آتا تھا، بالکل یقین نہیں آتا تھا جی کہ ہمارا اپنا ملک ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، ساورن ہوگا، پروگریسو ہوگا جیسے قائد کہتا تھا، اور ڈیموکریٹک ہوگا، اور ہمارا اپنا فلیگ ہوگا۔ ریئلی اٹ واز اے ڈریم، اینڈ اے ڈریم ہیڈ کم ٹرو جی، ڈریم ہیڈ کم ٹرو جی۔ '65 وار ٹوٹلی اننیسیسری، مس کنسیوڈ۔ بھٹو صاحب پیش تھے اس میں، کمانڈر ان چیف موسیٰ تھا۔ موسیٰ اپنی کتاب میں لکھتا ہے یہ میٹنگ ہوتی تھی، پریزیڈنٹ بھی ہوتا تھا، بھٹو بھی ہوتا تھا، اور کوئی اور بھی کوئی تھے ایک دو، اور مجھ سے تو کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ لڑائی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ہم تو لڑائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب شروع ہو گیا تو وہ ایوب خان کے پاس گیا، اس نے کہا آرمی از ناٹ ریڈی، یہ آپ نے کیا کیا ہے اسی۔ آن دی ادر ہینڈ 70 میں جب شروع ہو گیا ایسٹ پاکستان میں سول وار شروع ہو گیا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کون ذمہ وار ہے پاکستان کو توڑنے کا؟ مائی آنسر جی، ٹاپ آف دا لسٹ سے ضیاء خان جی، ہی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ جی، ہی واز ان دا ڈرائیونگ سیٹ جی، رسپانسبلٹی اس کے اوپر آتی ہے۔ نمبر 2 ذوالفقار علی بھٹو refused to accept the role of leader of opposition جی، and number 3 شیخ مجیب الرحمان جی۔ تو ان تینوں نے مل کر کے جی پاکستان کو توڑ دیا جی۔ میرا فیوچر belongs to the young people جی، اور ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ پاکستان کی حفاظت کریں، اور یہ کرپٹ لیڈرشپ ہے جی، ان کے خلاف جہاد کریں جی۔ اگر وہ بھی نہیں نکلیں گے پھر پاکستان کو خدا حافظ جی۔ ہماری جو جنریشن تھی ہم نے تو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے جی، واٹ آر وی لیونگ بیہائنڈ جی، سپلنٹرڈ کنٹری، آدھا ملک غائب ہو گیا، اور اب بھی بلوچستان میں وہ اکھاڑا بن گیا ہے، ہندوستان بھی وہاں پر کنسپریسیز کر رہا ہے، باقی انٹرنیشنل پاور وہ بھی کم کر رہے ہیں، افغانستان کا بھی یہی حال ہے جی، اور افغانستان کا بھی یہی حال ہے جی۔ سو وی آر، ہماری جنریشن نے تو پاکستان کو تباہ کر دیا ہے جی، مگر اب یہ جو یوتھ ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی حفاظت یہ لوگ کریں گے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔